اور اس مہینے میں امت مسلمہ کے لوگ مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی کس انداز سے کرتا ہے، کوئی کس انداز سے کرتا ہے، کوئی کس انداز سے کرتا ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ سب اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر گئے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ ہم سب کے لیے انتہائی مبارک ہے۔ اس موقع اور محل کی مناسبت سے سیرت کے پہلو پر ائمہ اور خطباء اپنے اپنے انداز سے اور اپنے اپنے طریقوں سے سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی واقعتاً اور حقیقتاً اللہ کے حبیب کی سیرت کو، ان کی مبارک زندگی کو اور ان کی مبارک سنتوں کو امت تک اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ امت تک پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کے اخلاق، پیغمبر کی زندگی گزارنے کے طور طریقے امت تک پہنچ جائیں، اور امت تک پہنچنے کے بعد امت اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو یہ چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عملی طور پر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ان باتوں پر ہماری زندگی بھی آ جائے اور امت کی زندگی بھی اس پر آ جائے۔ کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے بھی ملیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی خدا جانے کہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم نے اللہ کے حبیب کی زندگی کا جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے، اور دیکھنے سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اس حوالے سے بڑی بڑی تقریریں، بڑی بڑی شعر و شاعریاں، نعت خوانیاں چلتی ہیں، یہ موقع اس کا نہیں ہے۔ اس وقت امت کو میں سمجھتا ہوں امام الانبیاء کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے، دین اسلام پر صحیح معنی میں چلنے کی طرف توجہ دلائی جائے، اور امت کی آقا دو جہاں امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں رہنمائی کی جائے۔ اس چیز کی اس وقت انتہائی ضرورت ہے۔ دوستو، اللہ کے حبیب کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنا مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حبیب کے کسی ایک پہلو کو تھوڑا لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اور آخر میں ماہ ربیع الاول کے تقاضوں کے حوالے سے بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔
کے حبیب کے دنیا میں آنے سے پہلے دو طرح کے لوگ تھے. ایک لوگ وہ تھے جو بالکل اللہ جل مجدہ کی ذات سے بالکل دور تھے. شرک کے اندر ان کی زندگی چل رہی تھی، بدعات میں چل رہی تھی، رسومات میں چل رہی تھی، اور ان کے ہاں سارا کا سارا یہی دنیا کا سیٹ اپ تھا. بس یہی دنیا ہے اور دنیا ہے، اسی کو لے کر چل رہے تھے. نہ اللہ کا پتہ، نہ یوم آخرت کا پتہ، نہ مرنے کا پتہ. بس اگر ہے تو یہی دنیا کی زندگی کو لے کر وہ چل رہے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ تھے. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو دنیا کو بالکل چھوڑ گئے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیا، رہن سہن ختم کر دیا، اور سارا کچھ چھوڑنے کے بعد انہوں نے اکیلے کونے میں جا کر رہبانیت اختیار کر لی. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلے زندگی بسر کر رہے ہیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دائیں بائیں، آگے پیچھے. وہ اکیلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ تھے. آقا دو جہاں امام الانبیاء ماہ ربیع الاول میں جب تشریف لے کر آئے اور اللہ کے حبیب کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا، تو اللہ کے حبیب نے لوگوں کی صحیح معنی میں رہنمائی کی، تزکیہ نفس کیا، اصلاح نفس کیا کہ لوگوں، جو تم بالکل دنیا میں مگن ہو چکے ہو اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور شرک اور بدعات اور رسومات کی زندگی میں لگ چکے ہو، نہ تمہارا یہ طریقہ درست ہے. اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی متوجہ کیا جنہوں نے اس دنیا کے سارے نظام سے ہٹ کر رہبانیت اختیار کر دی، بیوی بچے گھر والے رشتہ دار عزیز و اقارب سب کو چھوڑ دیا، اکیلے میں جا کے رہبانیت اختیار کر لی اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. میرے آقا نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ تمہارا طریقہ بھی درست نہیں ہے. ادھر سے ان کی بھی نفی کر دی اور ادھر سے ان کی بھی نفی کر دی، اور ایک معتدل توازن والا طریقہ ان کو مہیا کیا. توازن والا، برابری والا، کہ نہ دنیا کے پیچھے مستقل لگنا ہے اور نہ ہی آخرت کی طرف جانا ہے. ساری توجہ اگر آخرت کی طرف ہو گئی تو دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بھی تو کچھ حقوق تم سے وابستہ ہیں، دنیا کی بھی تو زندگی ہے، اس لیے تمہارا یہ طریقہ غلط. اور جو لوگ مستقل دنیا میں مشغول ہو گئے ان کو بھی اس راستے سے ہٹا کر متوازن اور برابر والا ایک راستہ متعین کر کے فرمایا کہ تم نے اس کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ، درمیان کا راستہ. نہ رہبانیت کی طرف جانا ہے اور نہ ہی آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر صرف دنیا میں لگ جانا ہے. دونوں طریقے درست نہیں ہیں. درمیان کا متوازی راستہ ان کو بتلا دیا. اب یہ درمیان کا راستہ اللہ کے حبیب نے، یہ تزکیہ نفس، اپنی اصلاح. ہم آج کل تقریروں میں اور تقریروں سے باہر، مساجد سے باہر بھی جاتے ہیں، محفلوں میں ادھر ادھر شور شرابہ، ہنگامہ، نعتیں، فلاں، یہ وہ رسمی طور پر جو ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہا ہے، بظاہر ان چیزوں کے فائدے ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ کے حبیب کے جو دیگر طریقے ہیں یا اللہ کے حبیب نے جو طریقہ بتلایا ہے ان میں ایک بہترین عمل تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، اصلاح نفس، کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے نفس کی صفائی کرو. جو اللہ چاہتا ہے،
اللہ کا حبیب چاہتا ہے اس طریقے سے اپنے اس 6 فٹ جسم پہ ان احکامات کو نازل کرو اور ان طریقوں کو چھوڑ دو جو نہ تمہیں اللہ نے کہا اور نہ ہی اللہ کے رسول نے کہا. اس چیز سے ہٹ جاؤ. ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے دوستو ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ کر رہا ہے تو میں بھی، وہ کر رہا ہے تو میں بھی. خدا نے تمہیں دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے کہ کون سا کام درست ہے اور کون سا کام غلط ہے. 1000 روپے کا نوٹ ہوتا ہے. آپ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، 1000 کے نوٹ کو آپ 10 دفعہ پرکھتے ہیں، یوں بھی دیکھتے ہیں، الٹا کر کے بھی دیکھتے ہیں. بابا جی قائد اعظم کی ٹوپی کو بھی چیک کرتے ہیں، اس کے اندر تار کو بھی دیکھتے ہیں. 20 طریقے سے 1000 کے نوٹ کو چیک کرتے ہیں. ایسا ہی ہے اللہ کا دین، حبیب کی سنت، قرآن کا بتلایا ہوا راستہ. یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے یا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے یا نہیں ہے، اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے. یہ ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے. تو 1000 کے نوٹ کی اگر اہمیت میرے نزدیک اتنی ہے کہ میں اس کو 20 طریقے سے پرکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، کیا میں لوگوں کے طور طریقوں کو، معاشرے اور سوسائٹی کے طور طریقوں کو، کیا میں قرآن کے اوپر پرکھ نہیں سکتا؟ رسول اللہ کے طریقوں پہ پرکھ نہیں سکتا؟ صحابہ کرام کی زندگی پہ پرکھ نہیں سکتا کہ یہ طریقے ان کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے اس چیز کی توفیق نہیں ہوتی. اگر میں کچھ کرتا ہوں تو دیکھا دیکھی وہ کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، اس نے ایسے کیا میں بھی ایسے کروں گا، وہ آج ایسا کر رہا ہے میں کل ایسا کروں گا. نہیں، دین ایک معتدل طریقہ تمہیں دیتا ہے، درمیانہ راستہ دیتا ہے کہ نہ دنیا میں پڑھو نہ آخرت، درمیان کا راستہ. دنیا بھی ضروری ہے اور آخرت بھی ضروری ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ شریعت کی حدود بھی ہم پھلانگ جاتے ہیں. کون سے طریقہ ہے، کدھر سے لے کر آئے؟ شریعت مطہرہ کے طریقوں کو ہم پھلانگ جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں اور نام اس کو خوشی کا دیتے ہیں. کس کو نہیں ہے خوشی؟ کس کو نہیں ہے خوشی بھائی؟ اس مہینے میں ہر ایک کو ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ سب کو اس دن کی خوشی ہے، اس مہینے کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا مبارک، ایسا حسین و جمیل نبی عطا فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے اور آقا دو جہاں امام الانبیاء بھی ہیں. آپ کے جسم مبارک پر سرخ داری دار کپڑا ہے، آپ نے سرخ داری دار کپڑا پہنا ہوا ہے اور ادھر چودھویں کا چاند بھی نکلا ہوا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک نظر چودھویں کے چاند کی طرف بھی دیکھتا ہوں اور ایک نظر محمد الرسول اللہ پہ دوڑاتا ہوں. ایک نظر چودھویں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں اور دوسری نظر امام الانبیاء کے چہرے مطہر اور چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں. دل ہی دل میں آتا ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، آج دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت جابر جب میں نے چاند کو بھی دیکھا، محمد الرسول اللہ کو بھی دیکھا، میرے دل نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر چاند سے بہت خوبصورت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حبیب جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ خوبصورت ہے، پیارا ہے. اس کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی؟ مجھے بھی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی، ہر ایمان والے شخص کو اس چیز کی خوشی ہے.
لیکن خوشی کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے، اعتدال ہوا کرتا ہے، اعتدال سے باہر ہم نے بالکل نہیں جانا۔ تو اللہ کے حبیب کا جہاں اور تعلیمات ہیں، وہاں اللہ کے حبیب کا ایک طریقہ تزکیہ نفس ہے، اصلاح نفس ہے، کہ امت کی اصلاح ہو جائے، ہر فرد کی اصلاح ہو جائے اور اس کی زندگی دین پر کامل طریقے سے آ جائے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ مسلمان ہوئے، تشریف لائے وہاں مدینہ میں، اور مواخات کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے، جن صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ مہاجرین صحابہ، اللہ کے حبیب نے انصار اور مہاجرین میں اخوت کا رشتہ قائم کر دیا کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے ساتھ ملا دیا، ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے ساتھ ملا دیا، مواخات کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی جب تشریف لے کر آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، محتاط روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی کی عمر انتقال کے وقت تقریباً 250 سال تھی، 250 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر، اور بھی روایات ہیں لیکن محتاط روایت کے مطابق 250 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر ہے۔ جب وہ تشریف لے کر آتے ہیں تو اللہ کے حبیب ان کے مواخات کے طور پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ دونوں بھائی بھائی ہیں، یہ مہاجر ہیں، آپ انصار ہیں، دونوں کو جوڑ دیا۔ جوڑنے کے بعد حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر لے گئے، کیونکہ بھائی بن گئے ہیں تو وہاں پر لے کھانا کھائیں، آرام کریں، سوئیں کہ ان کا نظام بھی چل سکے۔ حضرت ابو الدرداء نے حضرت سلمان فارسی کو ساتھ لیا اور لے جائے اپنے گھر۔ لے جانے کے بعد ان کے کھانے کا وقت آتا ہے، سونے کا وقت آتا ہے، سارے معاملات ہے، ظاہر ہے۔ گھر جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی کی نظر پڑتی ہے حضرت ابو الدرداء کے گھر پر۔ جب گھر پر نظر پڑتی ہے تو بڑے دور اندیش انسان ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات درست نہیں ہے، یعنی حضرت ابو الدرداء اور ان کی بیوی کے آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سمجھدار اور دور اندیش انسان ہیں، گھر پر ایک نظر دوڑائی۔ کیسے دوڑائی؟ کہ جو گھر کی عورت ہوتی ہے وہ گھر کو صاف رکھتی ہے، ستھرا رکھتی ہے، پردے وردے سیٹ کر کے رکھتی ہے، جھاڑو وغیرہ لگا کے رکھتی ہے، سامان اپنی جگہ پہ رکھتی ہے، شوہر آتا ہے استقبال کرتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کو جب لے کر گئے تو حالات سارے بدلے ہیں، کوئی سلیقہ کوئی طریقہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی فوراً سمجھ گئے کہ دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اگر تعلقات ٹھیک ہوتے تو گھر کی یہ کیفیت اور یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، معاشرے میں رہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان تعلق صحیح نہ ہو تو بیوی گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی، پڑھا رہے تو پڑھا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال وہاں پر تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان سے حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کیا صورتحال ہے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، نہ خود صاف ستھری رہ رہی ہیں، نہ گھر کو، نہ کچھ بھی نہیں، یہ کیا؟ تو جواباً انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، میں کس کے لیے تیار ہوں، کس کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنوں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ابو الدرداء سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے،
تو میں کس کے لیے تیار ہوں؟ گویا کہ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنا شکوہ اور گلہ پیش کیا حضرت سلمان فارسی کے سامنے کہ ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، میری طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو مجھے کپڑے پہننے کی، صاف ستھرے تیار ہونے کی، زیب و زینت اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں توجہ دیا کرے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھروں کی طرف جب توجہ ہوگی تو حالات کشیدہ نہیں، حالات اتفاق والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے یہ سارا کچھ سنا، کھانے کا وقت آیا، کھانا حضرت سلمان فارسی کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت ابو الدرداء سے فرمایا آؤ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، فرمایا کہ نہیں تم کھاؤ، میں روزے سے ہوں۔ کہا نہیں، کھاؤ گے میرے ساتھ تو میں بھی کھاؤں گا، نہیں کھاؤ گے تو اٹھا کے لے جاؤ۔ اب حضرت ابو الدرداء مجبور ہو گئے، اور نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، اور نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء مجبور ہوئے، اور مجبور ہونے کے بعد روزہ توڑا اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، کھا لیا۔ رات ہو گئی، حضرت سلمان فارسی کے لیے بستر لگایا نماز وغیرہ پڑھ کے۔ ابو الدرداء تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا تم سو جاؤ، میں ساری رات عبادت کروں گا۔ فرمایا ادھر آؤ، بستر لگاؤ اپنا ادھر میرے پاس۔ ان کا بستر بھی لگوایا اپنے پاس، دونوں ساتھ سو گئے، سو یہاں پہ، کوئی عبادت نہیں کرنی۔ ان کو بھی زبردستی اپنے ساتھ سلا دیا۔ بہت کہا انہوں نے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، میرا معمول ہے۔ فرمایا نہیں، ادھر آؤ، اپنے ساتھ رات کو سلا دیا۔ تھوڑی دیر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر عبادت کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ پکڑا، سو جاؤ، ابھی عبادت کا وقت نہیں ہوا، دوبارہ سلا دیا۔ صبح تہجد کا وقت آتا ہے، حضرت سلمان فارسی خود بھی بیدار ہوتے ہیں، اور حضرت ابو الدرداء کو بھی اٹھاتے ہیں کہ اٹھو اب عبادت کا وقت ہے، اٹھو میرے ساتھ تہجد پڑھو۔ چنانچہ دونوں کھڑے ہوئے، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، فارغ ہونے کے بعد مسجد کا رخ کیا کہ جائے اب مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ نماز کے لیے جب جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ کے حبیب کے سامنے ساری صورتحال رکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے، اصلاح نفس ہے۔ ساری بات حضرت ابو الدرداء نے رکھی۔ سلمان فارسی کو آپ نے میرے ساتھ بھائی بنایا، میں گھر لے کر گیا، کھانے پہ بٹھایا، میرا روزہ توڑوا دیا، سونے کا ٹائم آیا خود سونے لگے، مجھے سلا دیا، مجھے عبادت کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ حالات سارے پیش آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ بتلائیے سلمان نے یہ کام ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے جب یہ ساری باتیں سنی تو جواباً ارشاد فرمایا ایک جملہ، صدق سلمان۔ کیا فرمایا؟ صدق سلمان، سلمان نے تمہارے ساتھ جو کیا صحیح کیا ہے، غلط نہیں کیا۔ سلمان نے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولعینیک علیک حق۔ اے ابو الدرداء، تم پر تمہارا کس چیز کا حق ہے؟ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور ہر ایک کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ انسانوں کے تم پر حقوق ہے، یہ نہیں کہ سارا دن روزہ ساری رات عبادت نہیں، بلکہ ان سارے لوگوں کے حقوق تم سے وابستہ ہیں۔ اس لیے تم ہر ایک کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصلاح نفس ہے، یہ تزکیہ نفس ہے کہ ان کو سمجھا دیا کہ سارے دن روزہ رکھنا اور ساری رات عبادت میں لہ جانا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے، توازن کا راستہ یہ ہے
کہ روزے بھی رکھو، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو، راتوں کو آرام بھی کرو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہاؤ۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ عبادت ہو یا دنیاوی معاملات ہو، دونوں معاملات میں ہم نے اعتدال کو لے کر چلنا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول بھی آ رہی ہے۔ اس مہینے میں بھی دوستو ہم نے اعتدال والے راستے کو اختیار کرنا ہے، تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کے راستوں کو اختیار کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو کر دین اور ربیع الاول کے تقاضوں کو بھول نہ جائیں۔ ہم بھول نہ جائیں، ہم بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ ہم پاکستانی لوگ مار بھی بڑی جلدی کھاتے ہیں اور پھر بھول بھی بڑی جلدی جاتے ہیں۔ الیکشن میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 2 سال 4 سال پہلے ہمارے ساتھ اس ایم پی اے نے، ایم این اے نے کیا کیا، ہمارے لیے کیا کیا۔ شور کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، دعائیں دے مانگیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ جیسے ہی الیکشن آتے ہیں ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایسا ہی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، وہی حرکتیں پھر شروع کر دیتے ہیں۔ انتخاب ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ ماضی میں، ہم نے آگے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، اس قوم کو یاد نہیں رہتا ہے۔ یہاں ماہ ربیع الاول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم نے صرف ماہ ربیع الاول کے ایک دن کو نہیں لینا، بلکہ توازن برقرار رکھنا ہے، توازن برقرار رکھنا ہے، توازن برقرار رکھنا ہے۔ اور توازن برقرار کیسے ہوگا کہ سال کے شروع سے لے کر سال کے اختتام تک اللہ سے بھی عشق کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی عشق کرنا ہے، اللہ سے بھی عشق کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی عشق کرنا ہے۔ کب؟ سال کے آغاز سے لے کر محرم الحرام سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ اور محبتوں کے تقاضے کیا ہیں؟ ربیع الاول کے تقاضے کیا ہیں کہ آقا دو جہاں امام الانبیاء کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، مبارک زندگی میں لے کر، مبارک زندگی کو لے کر آؤ، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ آقا دو جہاں کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اس ماہ ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ اور معراج کے موقع پر اللہ کے اس محبوب کو جو تحفے تحائف ملے، ان تحائف میں بہترین تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس بہترین تحفے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ ربیع الاول کے تقاضے ہیں۔ باقی ہر ایک کی محبت کا انداز اپنا اپنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا محبت کا انداز کچھ اور تھا۔ ان کا انداز کیا تھا؟ آپ سے پوچھا گیا، ابو بکر سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگتی ہے تمہیں؟ فرمایا ایک ہی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت نبوت کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، میں ہر وقت نبوت کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، یہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ یہ ابو بکر کی محبت کا انداز ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی محبت کا انداز، فرمایا میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ آپ کی عظمت، آپ کی جلال کی وجہ سے میں آپ کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے عمر بن عاص کی۔ حضرت بلال حبشی کی محبت کیا ہے؟ میری اور آپ کی محبت کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ جائیں
روضہ رسول پہ حاضری دے، وہیں ہماری موت آ جائے، رسول اللہ کے شہر میں آئے، وہاں کے قبرستان میں ہم مدفون ہو جائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، لیکن بلال حبشی کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ جب تک پیغمبر دنیا میں موجود ہیں، بلال حبشی مدینہ میں ہے، اذان بھی دیکھتے ہیں، چہرے نبوت کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد بلال حبشی نے محبت کا اظہار کیسے کیا کہ مدینہ کو چھوڑ کر ساری زندگی جہاد میں لگائی، اور دمشق کے اندر جا کر ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے پوچھا کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ فرمایا جس چہرے نبوت پر بلال کی نگاہ پڑتی تھی، آج وہ نبوت والا چہرہ نظر نہیں آتا، اس لیے بلال کو مدینہ کے اندر مزہ۔ یہ اپنا اپنا انداز ہے عشق و محبت کا۔ اگر کوئی مسجد کا خطیب اللہ کا دین بیان کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت اور عشق ہے کہ وہ بیان کر رہا ہے۔ کوئی درسگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ عشق اور محبت ہے۔ کوئی قلم اٹھا کر اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، اس کا عشق اور محبت اس قلم کے انداز کے اندر ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک مجاہد جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہے، اس کا عشق اور محبت پیغمبر سے جہاد کی صورت میں ہے۔ کوئی دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک ہے، اللہ کے راستوں میں نکل کے جا رہا ہے، اس کا پیغمبر سے عشق و محبت اس انداز میں ہے۔ اور اگر ایک تاجر دکان میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تجارت کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، فراڈ نہیں کر رہا، صحیح طریقے سے دکانداری کر رہا ہے، اس کا پیغمبر سے عشق و محبت اس دکان کے اندر بھی ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ایک انداز ہے، لیکن کسی ایک طریقے کو اپنا کر دوسرے کو رد کر دینا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لان تان کرنا درست نہیں ہے۔ ابو بکر نے اپنے انداز سے عشق کیا، عمر نے اپنے انداز سے عشق کیا، عمر بن عاص نے اپنے انداز سے عشق کیا، بلال حبشی نے اپنے انداز سے عشق کیا۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُهُمْ، ہر ایک اپنے انداز سے عشق اور محبت کرتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں کہ اس پر بھی لازم ہے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر یہ اس طریقے سے نہیں کرے گا تو دائرے اسلام سے خارج ہے، اس پر کفر کا لیبل ہے، اس کے لیے ناجائز کے فتوے ہے۔ یہ اختیار ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کے جو تقاضے ہیں، سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہے، قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہے، سیرت نبویہ کو اپنانا ہے، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ یہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔